السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 32 تا 40 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان ظالم کفار مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اول نال سمجھتے رہے، خود مختار سمجھتے رہے، جن کے پیچھے چلے، جن کی پرستش کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ٹھکانے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی جگہ کون سی ہوگی، وہ جہنم ہوگی۔ اور جہنم کے راستے پر جاتے ہوئے اللہ ان سب سے ایک سوال کریں گے، ان کو کھڑا کر لیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے مددگار کہاں ہیں؟ آج تمہارے ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں پہ بیڑیاں ہیں، اور آج بڑے عاجزی کے ساتھ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، کوئی اکڑ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں ہے، تو کہاں گئے تمہارے مددگار؟ پھر وہاں پر ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے، دیکھیں گے اور ایک دوسرے پر الزامات دیں گے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، قرآن پاک کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے ایک مائنڈ سیٹ ہمیں ارشاد فرمایا، واضح کیا کہ وہ مائنڈ سیٹ جو باطل پر ہے، جو فکر، جو نظریہ باطل ہے، فرسودہ ہے، کفر، شرک اور ظلم کا ہے، یہ جو ایک جماعت کی شکل میں ایک جتھا نظر آتا ہے، یہ جب ان پہ مشکلات آئیں گی تو پھر اس وقت یہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہیں گے، ایک دوسرے کو غلط کہے گا، دوسرا پہلے کو غلط کہے گا۔ اصل میں ان میں فکری وحدت نہیں ہوتی، مفاداتی وحدت ہوتی ہے۔ وہ ذاتی اغراض کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہ فکری وحدت جو سچی جماعت کے مقابلے میں ہے، وہ تو صرف مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پر یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ آج کی آیات اسی کا تسلسل ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 32، فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پیچھے یہ بات ہوئی تھی پچھلی آیت مقدسہ میں 31 میں کہ وہاں پر یہ مل کے یہ کہیں گے کہ اِنَّا لَذَائِقُونَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا۔ اللہ نے تو سچی رہنمائی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچی رہنمائی دے دی، ہم نے انکار کیا، اور ہم یہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، یوم الدین، آج وہ ثابت ہو گیا ہے، اب مل کر عذاب چکھو۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پھر کہیں گے یہ لیڈر، حکمران،
یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو اولیاء سمجھتے ہیں، جن سے مفادات حاصل کرتے ہیں، وہ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم بھی گمراہ ہو چکے، ہم نے آپ کو اغوا کیا اور ہم بھی اغوا ہو چکے تھے، ہمیں بھی شیطان نے اور بڑی شیطانی جماعتوں نے، بڑے بڑے مافیا نے لالچ دے کر خود غرض بنا دیا، مفاد پرست بنا دیا، لہذا ہم بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ تمام مفاداتی ٹولہ، ظالم، کافر، مشرک اور منافق آج، یومئذ آج، فی العذاب، اس عذاب میں، مشترکون، اکٹھے شریک ہے۔ انا، سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں میرے عزیزو، غور و فکر کیا کرو ان آیات پہ، اصل میں ترجمے کے ساتھ اس کا فہم اور شعور حاصل کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے یہ عذاب میں ہیں، ان کا جو ٹھکانہ بیان ہو رہا ہے، یہ ان کے جرموں کی وجہ سے، انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح نفعل کرتے ہیں بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، جنہوں نے دنیا میں مرضی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ کے مقابلے میں شیطانی جماعتوں کو پسند کیا، کمپرومائز زندگی بسر کی، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اس لیے اب جو مجرم ہیں ان کو سزا ملے گی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، اللہ پھر دہراتے ہیں، اللہ رب العزت کی عادت مقدسہ ہے کہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں انہم کانوا، بے شک یہ سب تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، یہ پوری کائنات اسی کی ہے، اس کائنات میں ذرے ذرے کا وہی حقیقی مالک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جب یہ کہتے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کے مقابلے میں تکبر، اللہ رب العزت تو حدیث قدسیہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا گویا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ کیسے متکبرین کو پسند کریں گے؟ شیطان نے تکبر کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور یہ جتنے متکبرین ہیں یہ شیطانی جماعتیں ہیں، یہ صفت شیطان کی ہے تکبر کرنا۔ اور یہ بڑے بڑے متکبرین جو وسائل پر قابض ہو کر، اختیارات پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی ان کو دعوت دی گئی تکبر کیا، بلکہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے ان بڑے سرداروں، لیڈروں کو اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر مجنون کے لیے۔ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکبر میں شاعر بھی کہہ دیا، مجنون بھی کہہ دیا۔ بجائے اس کے رہنمائی پہ غور و فکر کریں، آپ کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں کہ کیا اس کے لیے، اس شاعر کے لیے، اس مجنون کے لیے ہم ان بڑوں کو چھوڑ دیں جن سے ان کے مفادات وابستہ ہیں؟ ظاہری چمک دمک وہاں نظر آ رہی ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، بلکہ وہ حق لے کے آئے اور
سب رسول جتنے بھی ہیں وہ سچے ہیں، اللہ کے رسول تو سچے ہیں، اور وہ حق اور سچ اور سچا دین، سچی رہنمائی، سچا پروگرام جو انسانیت کی ترقی کا ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کا، وہ لے کے آتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم سب مجرم ہو، اب آپ ایسے کرو، آپ چکھو عذاب العلیم، یہ جو ذائقہ ہے دردناک عذاب کا، یہ چکھیے۔ اور پھر اللہ رب العزت سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ اصل میں تمہارے اپنے اعمال و کردار کا ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت تو کسی کے ساتھ رائی بر زیادتی نہیں کرنا چاہتے، ذرہ بر، معمولی بھی۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے فکر، اپنے عمل و کردار، شیطان کا ساتھ دینا، شیطانی جماعتوں کا ساتھ دینا، اور شیطانی جماعت کا ایک مافیا کی شکل میں انسانیت کو غلام بنانا، ظلم کرنا، اور اللہ کے مقابلے میں آنا، اللہ کی سچی جماعت کے مقابلے میں آنا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ہاں، کامیاب کون ہے؟ الا مگر عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، المخلصین، جو اللہ نے جن کو چن لیا ہے وہ مخلص اللہ کے بندے ہیں، یہ ہیں کامیاب۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کریں گے۔ بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت تجزیہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ دور حاضر میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔